पुराने जमाने की बात है जब सफर लंबे, रास्ते सुनसान और इंसान एक दूसरे पर कम ही भरोसा करते थे। उन दिनों एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव एक अहम तिजारती रास्ते के करीब वाक़ था, जहां से रोज़ाना काफ़िले, ताजिर और मुसाफिर गुजरा करते थे। नूरपुर ना बहुत बड़ा था और ना ही बहुत मशहूर, मगर इसके रास्ते अक्सर मुसाफिरों के लिए आजमाइश बन जाते थे। इसी इलाके में एक शख्स रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम का नाम सुनते ही मुसाफिरों के दिलों में खौफ बैठ जाता। वो एक बदनाम ठग था जो बरसों से लोगों को धोखा देकर उनका माल लूटता आ रहा था। कोई उसे डाकू कहता, कोई फरेबी और कोई उसे शैतान सिफ्त इंसान कहकर पुकारता। सलीम के लिए ये सब बातें बेमानी थीं, क्योंकि उसके नज़दीक दुनिया में सिर्फ वही कामयाब था जो दूसरों से छीन ना जानता हो। सलीम अकेला नहीं होता था, मगर अक्सर अपने काम खुद ही करता। वो मुसाफिरों की कमज़ोरी पहचानने में माहिर था। किसी के चेहरे पर मासूमियत हो, किसी की बातों में सच्चाई या किसी के सामान में कीमती माल, सलीम की नज़र कभी गलत नहीं होती थी। नूरपुर के करीब से गुजरने वाला हर अजनबी उसके लिए एक नया शिकार होता। गांव के लोग सलीम से दूर रहते थे, ना कोई उससे बात करता, ना उसके करीब जाना चाहता। मगर सलीम को इस तन्हाई का कोई दुख नहीं था। उसके दिल में न किसी के लिए हमदर्दी थी और ना ही किसी पछतावे का एहसास। वो अक्सर खुद से कहता, दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी, जो होशियार है वही जिंदा रहता है। एक शाम सलीम गांव के बाहर उस रास्ते पर बैठा था जहां से मुसाफिर गुजरा करते थे। सूरज ढलने को था और दूर से एक अकेला मुसाफिर आता दिखाई दे रहा था। सलीम की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसे अंदाजा हो गया कि आज की रात कुछ नया होने वाला है, मगर उसे ये खबर न थी कि यही सफर, यही मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। नूरपुर के बाहर एक वीरान सा टीला था, जहां दिन ढलने के बाद कोई आम आदमी रुकने की हिम्मत नहीं करता था। यही जगह सलीम की पनाहगाह थी। वहीं बैठकर वो आने जाने वाले मुसाफिरों को देखता, उनके अंदाज, बातचीत और चेहरों से अंदाजा लगाता कि कौन उसके लिए आसान शिकार हो सकता है। सलीम के नज़दीक जिंदगी एक जंग थी और इस जंग में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो अक्सर सोचता कि अगर उसने दूसरों को ना लूटा तो कोई और उसे लूट लेगा। उसका यकीन था कि ईमानदारी सिर्फ कमज़ोर लोगों का सहारा है, ताकतवर वही है जो चालाकी जानता हो। जब कभी वो किसी मुसाफिर को फरेब देकर उसका माल हासिल करता तो उसके दिल में कोई खलिश न होती, बल्कि एक अजीब सी तस्कीन महसूस करता। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवा ठंडी हो जाती और आसमान पर सितारे चमकते, सलीम का दिल लम्हा भर को ठिठक जाता। उसे अपना बचपन याद आता, भूख, महरूमी और लोगों की बेरुखी। उसने कई बार इंसाफ मांगा था, मगर हर बार दरवाजे उसके मुंह पर बंद हुए थे। इसी दिन उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा और ना ही किसी से रहम की उम्मीद रखेगा। सलीम का मानना था कि नेकी और बदी सिर्फ कहानियों की बातें हैं। असल सच यही है कि जिसके हाथ में ताकत हो वही हकदार है। वो मुसाफिरों की दुआओं और बद्दुआओं पर हंसता और कहता, अगर दुआओं में ताकत होती तो दुनिया में कोई भूखा ना होता। नूरपुर के लोग उसे देखकर नजरें चुरा लेते थे। वो जानते थे कि सलीम से उलझना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है, मगर सलीम को इस नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया बस वो थैला था जिसमें लूटा हुआ माल होता और वो रातें जिनमें वो अगले शिकार का मंसूबा बनाता। उस शाम भी वो अपने ठिकाने पर बैठा आने वाले मुसाफिरों पर नजर रखे हुए था। उसके दिल में कोई खौफ न था, न किसी अंजाम का ख्याल। उसे यकीन था कि वो हमेशा की तरह इस बार भी कामयाब रहेगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिस शख्स को वो अपना अगला शिकार समझ रहा है, वो सलीम के दिल में दफन सच्चाई को जगाने वाला है। एक ऐसा सच जो बरसों से खामोश पड़ा था। सूरज पूरी तरह गुरूब होने के करीब था जब वो अकेला मुसाफिर नूरपुर के करीब उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा। उसके कदम आहिस्ता मगर पुरएतमाद थे। लिबास सादा था, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून झलक रहा था, जैसे उसके दिल में किसी बात का खौफ न हो। उसके पास एक छोटा सा थैला था, न ज्यादा सामान और ना ही किसी अमीरी का दिखावा। सलीम ने दूर से ही उस मुसाफिर को देख लिया। उसकी नजरें फौरन उस पर जम गईं। तजर्बे ने उसे सिखा दिया था कि अक्सर सादा लोग ही सबसे कीमती शिकार साबित होते हैं।
اس نے مسافر کے چلنے کے انداز، چہرے کے تاثرات اور نگاہوں کی گہرائی کو پرکھا۔ یہ آدمی دنیا دار نہیں لگتا، سلیم نے دل میں سوچا۔ ایسے لوگ آسانی سے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جب مسافر قریب آیا تو سلیم نے خود کو ایک تھکا ہوا راہگیر ظاہر کیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آواز میں بولا، بھائی ذرا پانی مل جائے تو اللہ تمہیں جزا دے، میں صبح سے سفر میں ہوں۔ مسافر فوراً رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ شک تھا اور نہ خوف۔ اس نے اپنا مشکیزہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پانی اللہ کی نعمت ہے، اس میں میرا کیا حق، پی لیجئے۔ سلیم نے پانی لیا، مگر اس کی نظریں مسافر کے تھیلے پر تھیں۔ پانی پیتے ہوئے اس نے باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اکیلے کیوں ہو؟ راستے کا حال معلوم ہے یا نہیں؟ مسافر نے سکون سے جواب دیا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ وہ تجارت کے لیے نہیں بلکہ ایک امانت پہنچانے کے لیے سفر کر رہا تھا۔ یوسف کی باتوں میں نہ غرور تھا نہ لالچ۔ وہ ہر جملے کے آخر میں اللہ کا نام لیتا، جیسے اس کا سہارا صرف وہی ہو۔ سلیم کو یہ بات عجیب لگی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس جیسے لوگ ہی دنیا میں سب سے پہلے لٹے جاتے ہیں۔ سلیم نے نرمی سے کہا، یہ راستہ خطرناک ہے، اگر چاہو تو میں تمہیں محفوظ جگہ تک چھوڑ دوں، میں یہاں کے راستوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یوسف نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر مسکرا کر کہا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں، مگر تم ساتھ چلنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر سلیم کے دل میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات وہ اپنا کام کرے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس شخص کو وہ دھوکہ دینے جا رہا ہے وہ اس کی زندگی میں پہلی بار آئینہ بن کر سامنے آنے والا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ نور پور سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام تھا جہاں درختوں کے سائے اور خاموشی دل میں عجیب سا خوف پیدا کرتے تھے۔ سلیم جان بوجھ کر اسی راستے پر یوسف کو لے آیا تھا۔ آسمان پر چاند بادلوں میں چھپتا نکلتا تھا، جیسے آنے والے لمحے کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ اچانک سلیم رک گیا۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، لہجے میں نرمی کی جگہ سختی آ گئی تھی۔ بس اب یہاں سے آگے نہیں جانا، اس نے کہا۔ یوسف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اسی لمحے سلیم نے اپنا اصل روپ دکھا دیا۔ اس نے تیزی سے یوسف کا تھیلا چھین لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مسئلہ یہی ہے کہ تم بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہو، سلیم نے سرد لہجے میں کہا، اور یہ دنیا بھروسہ کرنے والوں کو نہیں بخشتی۔ یوسف کے چہرے پر خوف کے بجائے حیرت تھی۔ اس نے نہ چیخ مچائی نہ مدد کے لیے پکارا، بس اتنا کہا، اگر تمہیں اس مال کی ضرورت ہے تو لے لو، مگر یاد رکھو اصل دولت یہ نہیں ہوتی۔ یہ سن کر سلیم کو غصہ آ گیا۔ خاموش رہو، مجھے نصیحت مت کرو، میں یہ سب برسوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ یوسف نے آہستہ سے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہیں نصیحت نہیں کر رہا، بس ایک بات کہہ رہا ہوں، تم جو کر رہے ہو اس سے تم خود کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہو۔ سلیم نے طنزیہ ہنسی۔ میں نقصان؟ میں تو فائدے میں ہوں۔ یوسف نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، فائدہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد دل مطمئن ہو۔ کیا تم واقعی مطمئن ہو سلیم؟ یہ نام سن کر سلیم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ یوسف نے نرمی سے جواب دیا، نام سے زیادہ میں تمہارا بوجھ دیکھ رہا ہوں، وہ بوجھ جو تم برسوں سے دل میں اٹھائے پھر رہے ہو۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کبھی کسی کو اتنا قریب آ کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ یوسف بد دعا دے گا، گالی دے گا یا رحم کی بھیک مانگے گا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ یوسف نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو آج ہی نئی شروعات کر سکتے ہو، اللہ کی رحمت تم سے دور نہیں۔ یہ الفاظ سلیم کے دل پر کسی وار کی طرح لگے۔ معافی؟ وہ بھی اس شخص کی طرف سے جسے وہ لوٹ چکا تھا۔ اس لمحے سلیم کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے سامنے کھڑا انسان کمزور نہیں بلکہ وہ خود اندر سے کتنا کمزور ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک ٹھگ کی زندگی میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ یوسف کے جانے کے بعد رات کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ سلیم وہیں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں یوسف کا تھیلا تھا، مگر دل میں عجیب سی گھبراہٹ۔ عام دنوں میں وہ مال ہاتھ آتے ہی خوشی محسوس کرتا تھا، مگر آج اس کے سینے میں کوئی بوجھ سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ چلنے کی کوشش کرتا مگر قدم جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ وہ کچھ دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تھیلا کھولا، مگر اس میں موجود سامان اسے بے معنی سا لگا۔ اس کی نظریں بار بار یوسف کے الفاظ پر جا ٹھہرتی۔ کیا تم واقعی مطمئن ہو سلیم؟ یہ سوال اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود سے کہا،
یہ سب فضول باتیں ہیں، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سلیم کو پہلی بار اپنے ماضی کے مناظر یاد آنے لگے، وہ چہرے جنہیں اس نے لوٹا تھا، وہ آنکھیں جن میں خوف اور بے بسی تھی، اور وہ دعائیں یا بد دعائیں جنہیں وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا تھا۔ آج وہ سب تصویریں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ کبھی وہ بھی یوسف جیسا ہی تھا، سادہ، بھروسہ کرنے والا اور دل کا نرم، مگر وقت، حالات اور لوگوں کے رویوں نے اسے بدل دیا تھا۔ اس نے اپنے دل کے گرد ایک سخت خول بنا لیا تھا تاکہ کوئی اسے دوبارہ تکلیف نہ دے سکے، مگر آج کسی نے اس خول پر دستک نہیں دی تھی بلکہ اسے توڑ دیا تھا۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے خاموشی سے جگمگا رہے تھے۔ برسوں بعد اس کے دل سے ایک بے ساختہ جملہ نکلا، یا اللہ، اگر تو واقعی سنتا ہے تو مجھے سمجھا دے۔ یہ الفاظ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلیم خود پر حیران تھا، وہ جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، آج اندھیرے میں ٹوٹ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مسئلہ دنیا نہیں تھی بلکہ وہ راستہ تھا جو اس نے خود چنا تھا۔ اس نے یوسف کا تھیلا بند کیا اور آہستہ سے کہا، شاید آج پہلی بار کسی نے مجھے دشمن نہیں، انسان سمجھا ہے۔ اسی لمحے سلیم کے دل میں ایک فیصلہ جنم لینے لگا، وہ فیصلہ جو آسان نہیں تھا مگر ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پرانی زندگی چھوڑنا مشکل ہوگا، مگر اب واپس اسی اندھیرے میں جانا اس سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ یہ ضمیر کی آواز تھی جو برسوں بعد جاگی تھی اور اب خاموش ہونے کو تیار نہیں تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی نے رات کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل دیا تھا۔ سلیم ایک ٹیلے پر بیٹھا سورج نکلتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی رات کی باتیں گردش کر رہی تھیں، مگر اس بار اس احساس کے ساتھ کہ اب اسے کچھ بدلنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں، مگر پہلی بار اسے درست محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے یوسف کا تھیلا اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ مال جو کل رات تک اس کے لیے محض ایک غنیمت تھا، اب اس پر بوجھ بن چکا تھا۔ سلیم نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر واقعی توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو مجھے اس راستے پر چلنے کی ہمت دے۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ یوسف کو ڈھونڈے گا اور اس کا مال واپس کرے گا۔ وہ تیزی سے اسی راستے پر چل پڑا جہاں سے وہ رات کو آئے تھے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے یوسف ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتا ہوا نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر سلیم کے قدم رک گئے۔ اس کے دل میں شرمندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ نماز کے بعد سلیم آگے بڑھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، یوسف، میں وہی ہوں جس نے کل رات تمہیں لوٹا تھا۔ یوسف نے اسے پہچان لیا، مگر اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا اور نہ حیرت۔ تم واپس آ گئے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سلیم نے تھیلا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں یہ سب واپس کرنے آیا ہوں۔ میں نے زندگی بھر لوگوں سے چھینا ہے، مگر پہلی بار دل نے کہا کہ یہ غلط ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف نے خاموشی سے تھیلا لیا، پھر سلیم کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے گناہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کہاں سے شروع کروں، مگر میں وہ انسان نہیں رہنا چاہتا جو میں تھا۔ یوسف نے اسے مشورہ دیا کہ وہ نورپور واپس جا کر محنت کا کام شروع کرے اور لوگوں کا حق نہ مارے۔ راستہ لمبا ہے، یوسف نے کہا، مگر ہر قدم تمہیں ہلکا کرتا جائے گا۔ اسی دن سلیم نے اپنا ٹھکانہ چھوڑ دیا۔ اس نے وہ راستے ترک کر دیے جہاں وہ ٹھگوں کی طرح گھومتا تھا۔ اب وہ ایک نیا سفر شروع کر رہا تھا، ایسا سفر جس میں نہ مال کی لالچ تھی نہ فریب، بلکہ صرف سچائی اور محنت۔ یہ توبہ کا پہلا قدم تھا اور یہی قدم اس کی اصل آزادی بننے والا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور سلیم نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ اب محض مال جمع کرنے والا نہیں رہا، بلکہ ایمانداری اور محنت سے کاروبار کرنے والا تاجر بن گیا تھا۔ نورپور کے لوگ اس کی تبدیلی دیکھ کر حیران تھے۔ وہ اب نہ صرف اپنے لیے کام کر رہا تھا، بلکہ دوسروں کی مدد میں بھی ہاتھ بٹا رہا تھا۔ سلیم نے شہر میں ایک چھوٹی دکان کھولی اور نیک لوگوں سے سبق سیکھا۔ جو لوگ کبھی اس کے شکار بنے تھے، ان کی غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے وہ ہر معاملے میں ایمانداری اور انصاف کو ترجیح دینے لگا۔ اس کی محنت اور دیانتداری کی خبر گاؤں کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے، سلیم اب صرف تاجر نہیں بلکہ ایک نیک دل انسان ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کی زندگی کے پرانے دشمن، وہی ٹھگ جنہوں نے اسے لوٹا تھا،
अब उसके साथ काम करने लगे और नेकी के रास्ते पर चलने लगे। सलीम ने उन्हें न सिर्फ कारोबार सिखाया, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि बदला लेना इंसान को कमजोर बनाता है और माफी देना ताकत देता है। एक दिन सलीम ने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, हर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर दिल साफ हो और नीयत नेक हो तो अल्लाह सबको रहनुमाई देता है। जो भी गलती करे उसे मौका दो कि वो बदल जाए। गांव वालों ने इस बात को याद रखा और सलीम की मिसाल पर चलना शुरू किया। उसने ये साबित कर दिया कि ईमानदारी, माफी और मदद करना ही असल दौलत है। और यूं वो बदनाम ठग, जिसका नाम सुनकर लोग खौफ खाते थे, अब सबका एहतराम पाने वाला और नेक दिल इंसान बन गया। सबक: सच्चाई, माफी और नेकी की ताकत हर मुश्किल से निकालती है। बदला लेने से इंसान तबाह होता है, जबकि दूसरों को मौका देने से न सिर्फ वो बदलते हैं, बल्कि दुनिया में अमन और भलाई बढ़ती है।